بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ تمامی حضرات کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ماہ رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی 3 قسطیں گزر چکی ہیں اور اس چوتھی قسط میں بھی اسی عنوان کے اوپر گفتگو مقصود ہے۔ کل کی گفتگو میں جس حدیث کو پیش کیا گیا کتاب کافی شریف کی، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد میں باب، جس میں انہوں نے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ جب اپنے حج کے مناسک کو انجام دے لیں تو امام علیہ السلام کے پاس آئیں اور آن کر کے اپنی ولایت کو، اپنی مودت کو اور اپنی نصرت کو پیش کریں، اس کا اعلان کریں، اس کا اظہار کریں اور اس کے بارے میں بتائیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اور جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس سلسلے سے قرآن مجید کی متعدد آیات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات موجود ہیں، اور پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے، اور پھر بھی اس کو واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کی ایک خصوصیت کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کی اہمیت ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی بیان ہوگا، جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ فقط اور فقط قرآن اور روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہوں گی۔ اب وہ چاہے اردو میں بیان کیا جائے یا عربی میں بیان کیا جائے، وہ روایات اور قرآن مجید سے باہر کوئی بھی شے نہیں ہوگی، اور آپ حضرات کو سوال کا بہرحال پورا حق ہے، اور سوال بہرحال کرنا چاہیے، اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس انسان نے جو بیان کیا ہو اس سے ہی سوال کیا جائے، تاکہ وہ واضح کر سکے، وہ بتا سکے کہ اس نے کس انداز میں، کس وے میں، کس کیفیت میں اور کس وجہ سے وہ گفتگو کی ہے۔ تو سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سوال نہیں کریں گے، اگر ہم پوچھیں گے نہیں، تو دین ہمارے لیے واضح نہیں ہو سکتا، چونکہ روایات میں اور احادیث میں موجود ہے ان ھذا العلم علیہ قفل، کہ اس علم کے اوپر، اس علم دین کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، قفل ہے، اور اس قفل کی کلید، کنجی، چابی سوال ہے، ہمیں سوال کرنا ہوگا۔ تو فقط اور فقط ہمارا بیان قرآن و روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ارد گرد ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کیا آپ کے سامنے، اس کے علاوہ اسی چیپٹر میں، کتاب کافی کی پہلی جلد میں متعدد آیات اور روایات موجود ہیں۔ جس سلسلے کی، اسی باب کی اور چیپٹر کی دوسری حدیث جناب ابو عبیدہ حذا سے فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو
فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ورا الناس بمکہ وما یعملون، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا لوگوں کو مکے میں اور وہ جو انجام دے رہے تھے اس کو، یعنی حج ہے، طواف ہے حج میں، اور سعی صفا مروہ کی علاقے، یہ ساری چیزیں. تو فرماتے ہیں کہ امام نے کہا کہ فعال کفعال الجاہلیہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. عظیم جملہ ہے یہ، اگر انسان اس کے اوپر غور کر سکے. امام فرما رہے ہیں کہ فعال کفعال الجاہلیہ، یہ ویسے ہی ہے جیسے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، یہ وہی چیز ہے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے انکار ہے، عناد ہے، ان سے دشمنی ہے، ان کا بغض ہے، اور ان کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے اور ہم طواف کر رہے ہیں، تو یہ فعال کفعال الجاہلیہ، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ طواف کرتے تھے ویسے ہی بالکل یہ طواف ہے، زمانے جاہلیت کا طواف ہے. چونکہ حقیقت طواف، حقیقت حج اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فلسفہ حج ہی یہی ہے، جیسا کہ آج کی اس پروگرام میں، اس قسط میں واضح کیا جائے گا کہ حج اس وجہ سے واجب کیا پروردگار عالم نے کہ حج کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تک بلائے. یہ ساری حدیثیں اس کے لیے جو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. تو امام نے فرمایا کہ اگر ولایت نہ ہو، اگر مودت نہ ہو، امام کا اقرار اور اعتراف نہ ہو، امامت کا تصور نہ ہو، تو پھر یہ فرق نہیں کرتا. جیسا زمانے جاہلیت میں ہمارا طواف تھا اور حج تھا، ویسے ہی فعال کفعال الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے ہی طرح ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں واللہ ما امروا بہذا، خدا کی قسم انہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس چار دیواری کا، اس خانہ خدا کا، جسے کہا جا رہا ہے فقط لفظوں کی حد تک ہے، اس کا طواف کریں، اس کے ارد گرد گھومیں، مثلا اپنے مناسک کو انجام دیں. نہ، امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم انہیں فقط اس چیز کا یا اس طریقے سے حکم نہیں دیا گیا ہے. وما امروا الا ان يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فیمروا بنا فیخبرونا بولایتہم ویعرضوا علینا نصرتہم، بلکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آئیں، حج کریں، حج کے ارکان کو انجام دیں، طواف کو انجام دیں، سعی کریں، تقصیر کریں، حلق کریں، جو بھی ان کا وظیفہ اس کو انجام دیں، اور اس کو انجام دینے کے بعد ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک آئیں، ہم تک آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے ناصر ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. اور جب تک یہ نہ ہوگا تب تک ہمارا حج قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور بہرحال یہ روایات کی روشنی میں ہی ایک نوٹ یہاں کے اوپر بیان کرنا چاہیں گے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، کہ حج کی اپنی شرطیں، جیسا کہ کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ حج کی دو قسمیں، حج اصغر ہوگا اور حج اکبر ہوگا. حج اصغر یعنی فقہی حج ہے، اس کو سارے شرائط اور اس کے سارے قیود اور سارے قوانین کے ساتھ انجام دینا. اور حج کی ایک دوسری جو قسم ہے حج اکبر، یعنی حج کے باطن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، ہمیں حج کی روح کی طرف متوجہ ہونا ہے. فلسفہ حج سے آگاہی ہونی ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا حج کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. دیکھیے دونوں میں فرق ہے، ایک عمل کا صحیح ہونا اور قابل قبول ہونا، یہ دو الگ الگ چیز ہے. روایات میں نماز کا وقت ہو گیا، مثلا زوال کا وقت ہے 12:15 پہ، اور ایک انسان ہے جو مثلا نماز پڑھ رہا ہے 1:30 بجے، نماز پڑھ رہا ہے 4 بجے، نماز پڑھ رہا ہے 4:45 بجے مثلا، تو نماز کا وقت اول وقت جا چکا ہے. اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس کی یہ نماز جب اوپر کی طرف جائے گی تو نماز اس کو بددعا دے کے جائے گی کہ جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا، میری رعایت نہ کی، اللہ تجھے بھی برباد کر دے. تو نے میری رعایت نہیں کی، اللہ تجھے بھی برباد کر دے. اور اگر انسان وقت کے اوپر نماز کو ادا کرتا ہے تو نماز اسے دعا دے کر کے جاتی ہے، جیسے تو نے میرا خیال رکھا
اللہ تیرا خیال رکھے، مثلا تجھے آباد رکھے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں، وہ فیضان، وہ ساری چیزیں تیرے شامل حال ہو۔ تو یہ کس وقت ہوگا؟ مثلا جب وہ اول وقت نماز کو پڑھے، یہ اس کے جسے کہا جائے کہ یہاں پر اب مثلا 4 بجے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک انسان وہ جو 12:15 بجے پڑھ رہی ہے کہ 4 بجے پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز تو صحیح ہے، لیکن اب قبولیت کا مسئلہ اگر اس روایات کے لحاظ سے دیکھا جائے یا بعض بہت سی دوسری چیزیں ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نماز تو صحیح ہے اس کی، لیکن نماز اس کی قبول نہ ہوگی۔ مثلا اس کے بدن پہ کوئی نجاست تھی اور اس کو خبر ہی نہیں ہوئی، بعد میں بھی کبھی نہیں پتہ چلا اور اس نے نماز پڑھ لیا، تو نماز تو اس کی صحیح ہے چونکہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی، کبھی پتہ ہی نہیں چلا، لیکن چونکہ یہ نقص اس کے پاس تھا نماز کا مثلا، تو نماز تو اس کی صحیح ہوگی ظاہر ہے، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ تو دو الگ الگ چیزیں، نماز کا صحیح ہونا الگ ہے اور نماز کا قبول ہونا الگ ہے۔ تو اگر انسان حج اصغر کو انجام دے دے، فقہی حج کو، حج اس کا صحیح تو ہے لیکن چونکہ حج اکبر والی کیفیت نہیں ہے، لہذا اس کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ حج صحیح تو ہے، حج قبول نہ ہوگا، کیونکہ حج اکبر ہونا ضروری ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، امام تک پہنچنا، چونکہ اگر امام کی معرفت نہیں ہے، حجت خدا کی معرفت نہیں، تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ جناب زرارہ رضوان اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت ہی معتبر روات اور راویوں میں سے ہیں، ان کی عجب منزلت ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی مدح موجود ہے روایات میں، خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات ذکر کی گئی ہیں۔ جناب زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو میں، انشاءاللہ اسی پروگرام میں کسی قسط میں اس کو تفصیل سے اس روایت کو بیان کریں گے، کتاب کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب زرارہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ فتنے کا زمانہ ہوگا، امتحان کا زمانہ ہوگا، شدید زمانہ ہوگا۔ تو جناب زرارہ فرماتے ہیں کہ مولا، سوال کرتے ہیں یہ بتائیں کہ اگر میں اس زمانے میں رہوں تو میں کیا کروں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ زرارہ اگر اس زمانے میں رہنا تو اس دعا کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا۔ جو دعا مشہور دعا ہے، آپ حضرات قنوت میں پڑھتے ہوں گے، اس کے علاوہ پڑھتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ بار الہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر ہم نے تجھے نہیں پہچانا تو تیرے نبی کو بھی نہیں پہچانا۔ اللہم عرفنی نبیک، یا بعض نسخوں میں اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، کہ بار الہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، چونکہ اگر ہم تیرے رسول کو نہیں جانتے تو تیری حجت کی معرفت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اس مناسبت کا جو جملہ مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ بار الہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے امام سرکار حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، چونکہ اگر تیری حجت کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے دور ہوں، میں گمراہ ہوں، میرے پاس ہدایت نہیں ہے، میرے پاس توحید نہیں ہے، میرے پاس نبوت نہیں ہے، میرے پاس رسالت نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر میرے پاس تیری حجت کی معرفت نہیں ہے تو۔ اور اس طریقے کے روایات کثرت سے بیان ہوئی۔ بہرحال تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شرطیں ہیں، حج کی ایک ظاہری شرط ہے جو حج اصغر یعنی حج فقہی سے تمام ہو جائے گی۔ حج کے باطن کی جو شرطیں ہیں، حج باطنی کی یا حج اکبر کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ولایت تک پہنچنا، امام تک پہنچنا اور اس کے بعد اپنی ولایت کا اعلان کرنا، وہ ہے حج اکبر۔ اس کی جو شرط ہے، اس شرط کا نام ہے امام۔ اب یہاں سے لوگوں نے دو طریقے کی قسم کی ہیں، علماء نے، مراجع نے، فقہاء نے، جو بحثیں ہوتی ہیں، یہ شرط دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود سرکار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہمارا قلعہ ہے، پروردگار فرماتا ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں ہے۔ لیکن یوں ہی نہیں، اس کی شرطوں کے ساتھ، اس کے لیے کچھ شرطیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔
تو اب یہ جو شرط ہے وہاں کے اوپر، اب یہ جو شرط ہے نماز میں، نماز کا ظاہر، نماز کا باطن، اب یہ جو شرط ہے حج میں، حج کا ظاہر اور حج کا باطن، یہ شرط کیا ہے؟ یہ شرط متمم ہے یا یہ شرط محصل ہے؟ فرق کیا ہے؟ اگر یہ شرط متمم ہو تو متمم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کے اور ولایت کے نماز کو پڑھ رہا ہے، روزے کو رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کے نماز بھی قابل قبول ہے، حج بھی اس کا مقبول ہے، اس کے روزے بھی قبول ہو جائیں گے. لیکن جیسے اگر اس کو مثلا 100% اس کو ملنا تھا، 100 نمبر اس کو ملنا تھا، تو یہاں پر اس کو نمبر 100 نہیں ملے گا بلکہ 80 ملے گا، مثلا 70 ملے گا، 50 ملے گا، 85 ملے گا مثلا. کیوں؟ کیونکہ وہ بعد والی جو شرط ہے اہم، وہ نہیں پائی جا رہی ہے. تو یہ ہے شرط متمم. لیکن جو دوسری شرط ہے جسے بعض علماء و مراجع و فقہ نے بیان فرمایا ہے، اور انشاءاللہ یہی درست ہے، کہ یہ جو شرط امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شرطوں کے ساتھ میں ایک شرط ہوں، یہ شرط متمم نہیں ہے بلکہ یہ شرط کیا ہے؟ محصل ہے. محصل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان پوری نماز پڑھ لے اور ساری چیزوں کی رعایت کر لے، لیکن جو اس کی اساسی شرط ہے، جو باطن نماز ہے، روح نماز ہے، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کا اقرار، ان کا اعتراف، ان کو پہچاننا، ان کو ماننا، ان سے محبت کرنا، ان کی ولایت کو قبول کرنا، ان کے فضائل کے سامنے سراپا تسلیم ہونا، سر تسلیم کو خم کرنا، ان کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سیکھنے کی کوشش کرنا، چونکہ یہی دین ہے، یہی دین ہے. جیسے انسان نماز کے مسائل کو سیکھتا ہے، روزے کے مسائل کو سیکھتا ہے، حج کے مسائل کو سیکھتا ہے، ویسے ہی بلکہ اس سے بھی پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو سمجھے، وہ امامت کو سمجھے، وہ ولایت کو سمجھے، وہ نبوت کو سمجھے، ان سارے سلسلوں کو سمجھے. چونکہ بغیر ان سلسلوں کو سمجھے ہوئے اس کی نماز معراج پہ نہیں پہنچ سکتی، اس کے روزے کا وہ مقام نہیں ہو سکتا. بہرحال تو عرض یہی کر رہا تھا کہ یہ شرط متمم نہیں ہے بلکہ یہ شرط محصل ہے. محصل کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس نے نماز ساری شرطوں کے ساتھ پڑھ دی ہے لیکن امام کا منکر ہے. تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر امام کی محبت اور ولایت اور مودت نہیں تھی اور بنا مودت اور ولایت کے نماز پڑھ لیا تو 100 میں سے 50 نمبر آپ کو ملے گا، 50% مثلاً ہو گیا آپ کا معاملہ. نہ، اگر یہ شرط محصل ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس ولایت نہیں ہے، امامت کا اقرار و اعتراف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو 50% بھی نہیں ملا، آپ کو 60% بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. اصلاً آپ نے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہے ہی نہیں بنا اس اساسی شرط کے. ایک واضح کرنے کے لیے اگر انسان مثال دینا چاہے، پوری نماز انسان پڑھ لے، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ لے، جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی رعایت کر لے، لیکن جان بوجھ کر کے وضو نہ کرے، بنا وضو کے نماز پڑھ لے، نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لے، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، جو اساسی چیز ہے، جو اصلی چیز ہے، مثلا آپ نے اس کو انجام نہیں دیا جس کے بعد یہ چیز متحقق ہوگی، تو بنا وضو کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی باطل ہے. اسی طریقے سے البتہ ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے اور اپنے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے یہ مثال ہم نے دیا ہے، چونکہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے بہت زیادہ. تو یہ شرط محصل ہے، متمم نہیں ہے. یعنی جب تک ولایت کا اقرار و اعتراف ہمارے پاس نہیں ہے تب تک نہ ہمارا حج ہوگا، نہ ہماری نماز ہوگی، نہ ہمارا روزہ ہوگا. تو یہ شرط متمم ہے. تو اس چیز کو عرض کیا اسی حدیث میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہماری بغیر معرفت اور ولایت کے حج کر رہے ہو، بنا اس کے کر رہے ہو، ہمیں پہچاننے ہوئے اور ہماری معرفت کے، تو ایسی صورت میں تمہارا حج اس مقام کے اوپر نہیں پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. اور اگر درست نظریے سے اس چیز کو دیکھا جائے تو انسان کا حج متحقق ہی نہیں ہوگا بنا ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. تو یہ دوسری حدیث بھی ہے، امام نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی فعل ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں انجام دیا جاتا تھا، وہی ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ حج کو انجام دینے کے بعد ہم تک آئے اور اپنی محبت کا، اپنی ولایت کا اظہار اور اعلان کرے. اسی سلسلے کی تیسری حدیث جو کہ
ذرا طویل حدیث ہے اور یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. جناب صدیر سیرفی سے اسی کتاب کافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد میں اور صفحہ نمبر 392 392 جناب صدیر فرماتے ہیں کہ اور یہ تینوں دیکھیں اتفاق ہے کہ تینوں حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے. فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ داخل وانا خارج، امام داخل ہو رہے تھے اور میں نکل رہا تھا. امام فرماتے وہ اخذا بیدی ثم استقبل البیت، جناب صدیر فرماتے ہیں کہ امام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور خانہ خدا کی طرف متوجہ ہو گئے. متوجہ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا صدیر انما امر الناس، عجیب لفظ ہیں، ان یاتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها ثم یاتون فیعلمون ولایتهم لنا، کہ اے صدیر لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس 4 دیواری کا طواف کرے، اپنے حج کو انجام دے اور پھر اس طواف کے بعد اپنے حج کو ختم کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے، یعنی اس کا آنا ضروری ہے، اور پھر وہ ہمیں اپنی ولایت کے بارے میں بتائے کہ اس کے پاس ہماری ولایت پائی جاتی ہے. پھر امام نے آیت کوٹ کی، کہتے وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ، کہ یہی پروردگار عالم کا قول ہے. اور یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ حج کو انجام دینے کے بعد، طواف کو کرنے کے بعد ہم تک آئے، امام تک آئے، اپنے زمانے کے امام کے پاس جائے، امام تک پہنچے، یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا سارا کلام عین قرآن مجید ہے. یعنی اگر یہ دیکھا جائے تو ظاہراً 2 چیزیں، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں ظاہراً، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. لیکن جب اس کا نتیجہ اور خلاصہ نکالا جائے گا، کیا جائے گا، تو یہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے. جو قرآن ہے وہی اہل بیت علیہ السلام ہے. ان میں کبھی بھی نہ جدائی تھی اور نہ ہی کبھی جدائی ہو سکتی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں اسے ملا دیا گیا، بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ دونوں اللہ کے جانب سے، یہ کلام اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے. یہ پورا سلسلہ ہے اس کا. تو امام نے ساری بات ہوتی، لیکن پھر بھی امام سامنے والوں کو، لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو قانع کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اس طرح سے موجود ہے. اور اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے ایک چیز اور بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارے یوتھ، جوان، بچے، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنا بہت ضروری ہے اور سوال کرنا بہت اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے. سوال کرنا عبادت ہے، ثواب ہے، ساری چیزیں اس میں، ولایت کی علامت ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب انسان بہت سے لوگوں سے ایسے ملاقات ہوئی جو وہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں جواب چاہیے، لیکن آپ حدیث سے نہ بتائیے گا، آپ ہم کو قرآن سے بتائیے. ہمیں اپنے سوال کا جواب قرآن سے چاہیے. اگر قرآن میں تو مانیں گے، حدیث سے ہمیں نہ بتائیے گا. اچھا اگر انسان یہ کہتا ہے کہ ضعیف حدیث نہ پیش کریے گا، معتبر حدیث پیش کریے گا، آتھینٹک حدیث پیش کریے گا، تب بھی صحیح ہے اور یہی ہونا چاہیے. لیکن انسان یہ کہے کہ حدیث سے نہیں، ہمیں قرآن سے بتائیے، تو یہ مذہب تشیع میں ایسا نہیں ہے، مکتب تشیع میں ایسا نہیں. ہم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کافی ہے اور وہی سب کچھ ہے. حقیقت میں وہی سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے. ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن پروردگار عالم کی مشیت، اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کا حکم یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھیں، اسے پہچانیں. جب تک اہل بیت علیہ السلام کے در پہ ہم نہ جائیں گے تب تک وہ خشک و تر جو سب کا سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. وہ اہل بیت علیہ السلام سمجھیں گے. تو ہم نے کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا کہ بس قرآن باقی کچھ نہیں نا، چونکہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث بالکل آتھینٹک ہے. ثقلین، کتاب خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام. کتاب خدا نبی کی طرف، کتاب خدا سنت، یہ سارے جو جملے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ کتاب خدا اور
اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام. تو ہم نے کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا، ان کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی ہے. تو ہمارے جوان جب بھی سوال کریں یا پوچھیں تو سوال کے آداب اور اس کی تہذیب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں حدیث سے نہ بتائیے گا، قرآن میں دکھائیے. چونکہ قرآن میں ساری چیزوں کو نہیں دکھایا جا سکتا جب تک ان حدیثوں کا سہارا نہ لیا جائے جن کے ذریعے سے آپ کا جس میں جواب موجود ہے، جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر ہے. جب تک ان حدیثوں کو نہ پیش کیا جائے تب تک قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں قرآن کا ہر خشک و تر منعکس ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور اسی آئینے کا نام بغیر کسی تشبیہ اور مثال کے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد علیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمارے جوانوں کو اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہ کہیں کہ ہمیں صرف قرآن میں دکھائیے. چونکہ کوئی انسان بھی کسی بھی سوال کو اس طریقے کے یہ کہا جائے کہ صرف قرآن میں دکھائیے تو کوئی نہیں دکھا سکتا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فقی. حتیٰ کہ ہمارے مراجع کرام سے بھی اگر یہ سوال کیا جائے تو وہاں سے بھی توبیخ بھرا جواب آئے گا کہ آپ کا سوال اور طریقہ غلط ہے، کہ حدیث میں نہ ہو کیا مطلب. بہرحال تو آج کا سلسلہ یہیں کے اوپر تمام ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل کے قسط میں اور کل کے پروگرام میں اس حدیث کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.